الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ کیا کروں گا لے کے دولت، کیا کروں جاہ و حشم، آپ کا ہے ذکر اقدس میری دولت فاطمہ۔ آپ کی تعریف کرنا ہے سند ایمان کی، آپ کی سرکار نے خود کی ہے مدحت فاطمہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا اعزاز ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ آج کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت، پہلے مرکز اہل سنت و جماعت جامع مسجد افضل گنج میں ام المومنین سیدہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور مخدوم کائنات سید کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ یہ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اگر ہمارے کو اربوں کھربوں روپے بھی مل جائیں تو وہ خوشی نہیں دے سکتے جو آج ذکر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور ذکر سید کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ملنے والی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو مبارک ہستیوں سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ملائکہ عرب طیبہ طاہرہ ساری مومنین کی ماں، جو مومن ہوگا وہ ماں مانے گا،
ساری مومنین کی ماں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، ان کا ذکر پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنی محبت اور اس قدر ان کی قدر کرتے کہ ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ کی اور بیویاں بہترین خوبصورت بیویاں تھیں، لیکن جب سرکار دو عالم حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے تو بعض وقت ایسا ہوتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے تھے۔ اب ہم ان ہستیوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اگر ہم ان پاک ہستیوں کا ذکر کر لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ بات جو ہے نا بدعقیداؤں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، یہ خوش نصیبوں کو سمجھ میں آتی ہے بات۔ اس لیے ہر سال کلہ مرکزی مجلس اہل سنت ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے ان دنوں میں ان کا ذکر پاک کر کے اپنی محفل کو بھی معطر اور اپنی زبانوں کو بھی معطر اور اپنے آپ کو بخشش کے قابل بنا لیتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ اس کا تعلق ایمان اور محبت سے، ایمان کا جو تعلق ہے نا وہ محبت اور ادب سے، عمل ایک الگ چیز ہے۔ عمل کرنا ہے لازمی اور ضروری، لیکن عمل کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور ایمان کا دار و مدار محبت پہ ہے۔ اور اگر محبت نہیں ہے تو پھر نہ ایمان ہے نہ عمل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرما دیا کہ جان و مال سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کو دیکھا جائے گا یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو دیکھا جائے گا یا اپنی من مانی باتیں چلاتے جائیں گے؟ تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرنا چاہیے، کون سی محبت ہے جو سرکار سے کرنے سے قبولیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ تو صاف اور آسان بات یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز پسند کرتے ہیں ہم بھی اس کو پسند کرنا، بلکہ اس میں جان قربان کر دیں، اور سرکار جن سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے بھی محبت کرنا، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنا، ازواج مطہرہ سے بھی محبت و احترام کرنا، صحابہ اکرام سے بھی محبت کرنا اور ان کا بھی احترام کرنا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وہ چیز جہاں سرکار کے خدم مبارک جلوہ گر ہے وہاں پر آپ ہاتھ پھیر کے منہ پہ پھیر لیتے تھے۔ یہ ہے ادب، محبت، احترام، نسبت، وارفتگی، دیوانگی، عشق کا معاملہ۔ تو اب ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہم جو آج ذکر پاک کر رہے ہیں تو بعضوں کو ذرا بے چینی ہو جاتی،
انہوں ہیں عمل کے دیوانے اور آپ لوگ ہیں رسول کے دیوانے۔ اب جو رسول پاک کا دیوانہ ہوتا ہے وہ سرکار کی ہر ادا پہ مر مٹتا ہے اور سرکار کی ہر اس چیز سے جس سے سرکار نے محبت کی ہے محبت کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ اب اس لیے 15 رمضان المبارک ہمارے لیے تو جشن کا موقع ہے، کیونکہ سید الشہداء امام حسن علیہ السلام، حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے 15 رمضان۔ اب انشاءاللہ ہم یہاں آئندہ اتوار 15 رمضان ہم کو مل رہی ہے، تو 15 رمضان تو انشاءاللہ آئندہ ہم جشن ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام منعقد کریں گے۔ آپ لوگ ٹھیک 11 بجے آ رہی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار جن سے محبت کرے ہیں، سرکار نے سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت کیا، ہم بھی ان سے محبت کرنا۔ حضرت عمر سے محبت کیا، ان سے محبت کرنا۔ حضرت عثمان غنی سے محبت کیا، ان سے محبت کرنا۔ مولا علی سے محبت کیا، ان سے محبت کرنا۔ صحابہ سے محبت کیا، ان سے محبت کرنا۔ اہل بیت سے محبت کیا، محبت کیا۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ایسی محبت کرتے تھے کہ ان کے وصال کے سال کو سرکار دو عالم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دے دیا۔ اب لوگوں بولے 3 دن کا غم، سرکار تو سال بھر کا غم بول دی، عام الحزن کہا جاتا ہے۔ جس وقت حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال مبارک ہوا، وہ سال کو سرکار نے کیا کہا؟ عام الحزن، غم کا سال۔ اتنی سرکار پر حضرت ام المؤمنین کی جدائی شاق گزری، تب ہم اگر ان کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کا دل گواہی دیتا کہ نہیں دیتا کہ سرکار ہم سے خوش ہو جائیں گے؟ کہ سرکار جن کا ذکر کرتے تھے اگر ہم اور آپ ذکر کریں گے تو پھر سرکار ہم پر نظر کرم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کا دل گواہی دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ اسی لیے یہ جلسہ فضیلت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ فضیلت سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا منعقد کیا جاتا ہے۔ اب بعض لوگوں کو سلام اللہ علیہا بولے تو بھی بڑی بے چینی ہوتی، اب ان پہ سلام نہیں تو کس پہ سلام؟ بھائی ان پہ سلام نہیں تو اب دیکھو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے شہزادوں کو امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو پھر اگر حضرت فاطمہ ان کی ماں کو بولے تو پھر ماں کی ماں کو بولے تو، اور سارے مومنین کی ماں ہے، اور ان پہ سلام نہیں تو پھر کس پہ سلام؟ اور حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تو وہ مقام ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سرکار کے لیے جب سرکار غار حرا میں تھے تو سرکار کے لیے توشہ بنا کر توشہ لے کر آ رہی تھی، تو اس سے پہلے سرکار کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آ رہی ہیں، آپ ان سے کہیے کہ اللہ ان کو سلام کہہ رہا ہے۔ کیا کر رہی تھی؟ سرکار کا توشہ لا رہی تھی۔ توشہ لانا محبت ہے کہ نہیں ہے؟ احترام ہے کہ نہیں ہے؟ ادب ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ سرکار کی زوجہ، میرے حبیب کی زوجہ میرے حبیب کے لیے توشہ لا رہی ہے، تو اللہ جبریل کو بھیج کر ان پر سلام بھیج رہا ہے۔ تو اللہ جن پہ سلام بھیجے وہ علیہ السلام ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بات صاف ہے، اس کو گنجلک نہیں بنانا۔ اس لیے ہم لوگ جو ہے اہل بیت اطہار کو علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام اس طرح کے
عقیدت کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اب جو نہیں مانتا نہ مانے، اب تمہاری مرضی، تم جدھر جاؤ، اب تم چن لو اپنا راستہ۔ ہم تو یہ راستہ چنے ہوئے ہیں، اور اللہ بول رہا ہے انعام والوں کے راستے پہ چلو۔ جب اللہ ان پہ سلام بھیج رہا ہے تو یہ انعام ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ جن کو کہہ رہا ہے کہ حبیب آپ کی بیٹی ساری عورتوں کی سردار ہے، یہ انعام ہے کہ نہیں ہے؟ بولو آپ۔ اب بتائیے اس سے بڑھ کر کون لوگ ہیں؟ کون ہے اہل بیت؟ کون ہے رسول کے گھر والے؟ رسول اللہ جن سے کہنے کہ میرے گھر والوں سے محبت رکھو، میری اہل بیت سے محبت رکھو، تو ان سے بڑھ کے کون ہے؟ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہے جو امام حسن علیہ السلام کی نانی ہے، امام حسین علیہ السلام کی نانی ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی نانی ہے، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی نانی ہے، اور حضرت امام حسن اور امام علی مرتضیٰ شیر خدا کیسی ہستیاں ہیں جن سے ولایت جاری ہوئی ہے۔ اب ان کو سلام اللہ علیہ نہیں، ان کی ذکر نہیں کرنا، اس لیے 10 رمضان المبارک کو حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال مبارک کا دن ہے۔ آپ گھروں میں فاتحہ دلائیے۔ فاتحہ کو بدعت نہیں بولنا، جو بولا فاتحہ بدعت انہیں بدعتی ہے۔ فاتحہ اپنے گھر میں دلانا، کیونکہ ان کا ذکر فاتحہ کے ذریعے ہوگا۔ جب ان کا ذکر فاتحہ کے ذریعے سے ہوگا تو سرکار خوش ہوں گے کہ میری زوجہ کا، میں جس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا امتی بھی محبت کر رہا ہے، اور اپنے انداز سے فاتحہ دے کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو نذرانِ عقیدت پیش کر رہا ہے۔ تو بڑا فائدہ ہے فاتحہ دینے میں۔ اب جس کی دماغ خراب ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ محبت سے کوسوں دور ہے نا، عقیدت سے کوسوں دور ہے، ان کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت رکھتے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ کون ہے بھائی؟ آپ سوچو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا عرب کی اتنی بڑی تاجر تھی جن کو ملکہ عرب کہا جاتا تھا۔ تجارت کے جتنا بڑا قافلہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھیجتی تھی، پورے تاجر مکے کے اتنا بڑا قافلہ نہیں بھیجتے تھے جتنے پورے مکے کے تاجر جو اپنے اونٹ لاد کے تجارت کا سامان بھیجتے تھے نا، اس سے ڈبل آپ کا تجارت کا سامان جاتا تھا۔ اتنی بڑی ملکہ عرب ہے، اور آپ نے زندگی بھر نہ بت کی طرف دیکھا، نہ کوئی ایسا کام کیا جو شریعت میں منع ہے۔ اس زمانے تو بت پرستی بہت تھی نا، لیکن آپ جا کر صرف کعبۃ اللہ کو دیکھا کرتی تھی، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذہب پر تھی۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آج کا نہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتی تھی، بیٹا نہیں۔ اور آپ کے جو رشتہ دار تھے حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان سے اکثر باتیں سنتی تھی، اور یہ بھی سنتے تھے کہ ایک نبی محترم مکے میں تشریف لانے والے ہیں۔ تو حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ اتنی پاک صاف، اس لیے تو ان کے نسل سے سید پیدا ہوئے، اور اللہ نے اعلان کیا ان کی نسل کے تعلق سے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے اہل بیت کی پاکی کا اعلان کیا، تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کتنے پاک ہیں، اس لیے تو نبی کی بیوی بنے۔ نبی کی بیوی بننا بہت بڑے کمال اور اعزاز کی بات ہے۔ نبی کی بیوی وہی بن سکتی ہے جو پاک و مطہر ہو، اور ایسی پاک ہو جو دوسروں کو بھی پاک کر سکے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ اہل سنت جماعت کا یہ ہے کہ سرکار کی تمام ازواج مطہرات پاک ہے۔
اور کچھ جو ہے کالے کالے ان کے پیچھے جالے جالے حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو جو منہ میں آیا کہہ رہے ہیں، یقین مانیے اس سے ایمان میں خرابی پیدا ہو جاتی۔ پہلی بیوی حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تجارت کا سامان لے کے گئے۔ جب میسرہ آ کر ان کے غلام نے کہا کہ تجارت میں ڈبل نفع آ گیا، ہر جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکتیں رحمتیں دیکھے اور سرکار کا جو انصاف دیکھا تو حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا بڑے خوش ہو گئے اور یہ مجدہ آپ کو مل رہا تھا۔ ایک وقت آپ کعبے میں اپنے تمام عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک جو ہے مسیح المذہب یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا نہیں نبی جو مانتا، تو وہ شخص ذرا راہب قسم کا تھا، اس نے آ کے عورتوں کے قریب کہا کہ اس مکے میں ایک نبی آنے والے ہیں اور تم میں سے کوئی نہ کوئی ان کی بیوی بنے گے۔ یہ جو ہے نا بشارتیں مل رہی تھی حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ یہ آوازیں اس قسم کی آپ کو اصول ہوتی تھی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ وہ پاک ذات ہے، ملائکہ عرب ہے، اب سننے کی بات ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب سرکار کو اپنا پیغام نکاح دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنے چچا حضرت ابو طالب سے پوچھوں گا، یہ تھا قاعدہ، آج کے ویسا نہیں ہے۔ ہاں چلو خیر، نکاح آپ کا ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو کیفیت حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بدلی ہے اور سرکار کی خدمت کرنے لگی۔ جس کے پاس کئی کنیزیں، کئی غلام، دولت کا تو پوچھنے کو بے حساب دولت، لیکن جب سرکار سے آپ کا نکاح ہو گیا اور حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر آپ کو تو معلوم ہے 40 سال تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی، اس وقت سرکار کی شادی ہوئی اور حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے پہلے 2 شوہر تھے۔ پہلے شوہر کا انتقال ہونے کے بعد پھر دوسرے سے آپ نے نکاح کیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد 2 شوہر کی بیوہ تھی حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کبریٰ کی عمر نہیں دیکھی، نہ دولت دیکھی، ان کی طبیعت، ان کی طہارت، ان کی نفاست، ان کا پاکی، ان کی پاکیزی سرکار کی نظر میں تھی، اس لیے سرکار نے حامی بھری۔ یہ سمجھ لو، پیسوں کی خاطر نہیں کرے۔ ہاں یہ اگر مستشرقین دشمنان رسول، دشمنان اسلام اگر ایسے بکواس کرتے ہیں تو اس سے اہل سنت جماعت کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ تو حضرت خدیجہ کبریٰ کی خوش نصیبی ہے، سرکار نے ان کو نکاح میں قبول فرمایا اور ان کی پاکی کو سرکار نے سند عطا فرما دی۔ یہ ہے ام المومنین کی شان۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ پر چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ سرکار کی کیفیت کچھ ایک وجدانی کیفیت سرکار پہ طاری تھی، سرکار کہتے تھے کہ چادر اڑاؤ، آپ نے چادر اڑائی اور اس کے بعد سرکار کو جو تسلی دی ہے وہ تاریخ کے صفحوں میں ایک بڑے انداز سے نقل کیا گیا ہے۔ سرکار کو کہا آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، مسکینوں کی، بیواؤں کی، اور آپ تسلی رکھیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے جو
پہلی وہی ہوئی سرکار پر ایک کیفیت آ رہی ہوئی. اب بعض لوگ جو ہے سرکار گھبرا گئے، ڈر گئے، استغفر اللہ، ایسی تقریریں نہیں سننا. وہ ایک کیفیت ہے جو وحی کے نزول پر ہوتی ہے. ایسی کیفیت کو سمجھ جانے کے لیے ویسے علم کی ضرورت ہے. اور یہ نہیں بول دینا سرکار پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ معاذ اللہ کچھ اور سمجھنے، یہ بیکار باتیں ہیں. یہ سرکار کے مقام کو نہیں سمجھا جا رہا ہے. سرکار پر وہ ایک کیفیت تھی. اس لیے حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے سرکار کو تسلی دی اور ایسے الفاظ سرکار کی تعریف کی. اور سب سے پہلے ایمان لانے والی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. سرکار نے کہا میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. حضرت ام المؤمنین نے کہا بے شک اب اللہ آخری نبی ہے. یہ اعزاز بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کمال کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھی. اب دیکھیے آپ، سرکار کا توشہ جبکہ کنیزیں ہیں، غلام ہیں، مگر سرکار کی خدمت کو ترجیح دیتی تھی. یہی باتیں اپنے گھروں میں سنانا ہے. آج کی عورتیں مردوں کی خدمت سے فرار ہیں، باہر جا کے نوکری کریں گے، مرد کی خدمت نہیں کریں گے. ارے ذرا سوچنا چاہیے. عورتوں کو باہر جا کے نوکری کرنے کا بڑا شوق ہے، اچھے اچھے کپڑے پہن کے اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے. ارے تم کو اللہ نے گھر میں رکھا ہے، تمہارا شوہر تمہارا باس ہے، تم اس کے لیے زینت کرنا ہے. اب انہوں سوچتے نہیں، اتنا کم کام جا کے باہر کر رہے ہیں، وہی کام گھر میں بھی کرنا ہے نا. یہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. اور ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سرکار کی ذری بات کا خیال رکھتے تھے. حالانکہ ملک عرب تھے، چاہے تو کنیزوں سے کام لے سکتے تھے. اور سرکار دو عالم جس کو پسند کرتے، ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی رضائی ماں جو سرکار کو دودھ پلائے، معلوم نا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا نا؟ سرکار کی رضائی ماں ہے، سرکار کو دودھ پلائے. تو سرکار سے ملنے کے لیے آئی تو سرکار نے کہا اے خدیجہ سلام اللہ علیہا، یہ میری رضائی ماں ہے. تو آپ نے ان کا اتنا ادب کیا، ان کو اچھے اچھے کھانے کھلائے خود بنا کے، اور ان کی ایک ایک چیز کا خیال کیا. یہ بتاؤ اپنی بچیوں کو، اپنی بہوؤں کو بتاؤ، اپنی عورتوں کو، کون ہے ملک عرب؟ ان کا کنیزہ ہیں، لیکن اپنی رضائی ساس کا اتنا خیال کر رہے ہیں اور ان کو پکوان اچھے کھلائے. جب وہ جانے لگی تو آپ نے ان کو کہا اب جب آپ جا رہے ہیں تو میں آپ کو تحفہ دیتی ہوں. تو آپ نے 40 بکریاں دی اور ایک اونٹ دیا ان کو. ایسی خدمت کرنا ساس سے، سنتے نہ کرتے کچھ معلومات بھی نہیں. ارے کدھر اس واسطے یہاں آؤ، دینی ماحول میں بیٹھو، سمجھ میں آتا. باہر جا کے نوکری کرنا ہے، شوہر کی خدمت نہیں کرنا، شوہر کے لوگوں کی خدمت نہیں کرنا. دیکھو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کیا کیا. یہ بات جب معلوم ہوں گی تو معلوم ہوگا کہ ایک عورت کا مقام گھر سے بہتر نہیں ہے. اب ہمارے کنے چل رہا ہے، چلاؤ کام چل رہا ہے. اتنی آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوش کیا تو سرکار خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اور یہ حال ہو گئی ہے صاحب. آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پوری دولت لا کے رکھ دیے. جب ایمان کا اظہار کیا، ایمان لائے نہیں بولنا، ایمان کا اظہار کیے، پہلے سے ایمان والے ہیں. حضرت خدیجہ کبریٰ ہو کہ حضرت صدیق اکبر ہو یا کہ مولا علی ہو، یہ سب ایمان والے لوگ ہیں پہلے سے. اب ایمان کا اظہار ہو رہا، جیسا اعلان نبوت ہوا اعلان ایمان ہو رہا. یہ بات آپ کو سننے میں نہیں ملے گی.
اس طرح سے ادب سے بات کرنا، بڑے احترام سے بات کرنا، ورنہ دیکھو آپ صدیق اکبر ہو کہ خدیجہ کبریٰ ہو، کبھی بت کے آگے نہیں جھکے. کیا معاملہ ہے یہ؟ کیسی اللہ نے حفاظت کی ان لوگوں کی. تو ایمان تو تھا فطرتاً. اب سرکار نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے اعلان ایمان کیا. تو اس کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کیا کیا؟ پورا مال سرکار کے پاس لا کے رکھ دیا. سرکار نے کہا میں کیا کروں گا یہ مال؟ اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، تم کو معلوم نہیں میں کا مال کے لیے تھوڑی ہوں، میرے کنے مال نہیں رہتا. تو آپ نے کہا حضور جب میں آپ کی ہو گئی تو میرا مال بھی آپ کا ہی ہے. میں یہ مان تو کیا، آپ جیسا چاہے تصرف کیجئے، جیسا چاہے خرچ کیجئے. تو سرکار مسکینوں پہ، غریبوں پہ، جو ایمان لا رہے ہیں ان پہ، غریبوں پہ خرچ کر کے پورا پیسہ. اتنی کنیزاں، اتنے غلام ہونے کے بعد ایسی بھی حالت گزری کہ گھر میں پیسہ نہیں. تو حضرت خدیجہ کبریٰ خود پکوان کرتی تھی، خود سرکار کا خیال کرتی تھی. اب آپ سمجھے، یہ ہے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ، جن کے حالات پڑھنے سے ہم کو ایسی روشنی ملتی ہے کہ وہ لے جا کر جنت میں داخل کرتی ہے. یہ باتیں عورتوں کو سنانے کے لیے ہے. یہ ہے. اب جب یہ شعب ابی طالب کا جو واقعہ ہے، جب سرکار دو عالم کے خاندان سے جب بائیکاٹ کیا گیا تھا، تو حالانکہ آپ کے خاندان، آپ بھی قریشی ہے لیکن آپ کے خاندان پہ بائیکاٹ نہیں تھا، لیکن آپ 3 سال تک سرکار کے ساتھ رہے بھوکے پیاسے. یہ ذات ہے مومنین کی ماں، ہماری ماں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا. اس لیے آپ کی ساری دولت اسلام کے لیے خرچ ہوئی، اس لیے آپ کو محسنہ اسلام کہا جاتا ہے. آپ نے ساری دولت اسلام کے لیے. ارے میاں تم کیا خرچ کرتے ڈھونڈ ڈھونڈ کے یارو، مدرسے کو چندہ دیا تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے 10 روپے کی نوٹ نکالنے والے. تم کیا دین کو سمجھ سکتے؟ تم کیا کر سکتے دین کی خدمت؟ اب تم تو نا یہاں پوسٹر نہ کو لگاؤ، وہ نہ کو کرو، یا وہ نہ کو کرو. دین کو پھیلانے کے چیزوں سے رکاوٹ ڈالنے والے یہ دور میں دین کو کیا سمجھیں گے؟ ارے تیرے پاس دولت تو اتنی حاصل کر ہی نہیں سکتا. اتنی دولت مند تھی میری سرکارنی مالکنی حضرت خدیجہ کبریٰ، ساری دولت سرکار کے قدموں پہ نچھاور کر کے اسلام میں خرچ کر دی اور اسلام کو آگے بڑھانے میں سرکار کا ساتھ دیا. یہ ذات. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو بہت چاہتے تھے، کافی ذکر کرتے. ایک مرتبہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت سرکار سے ملنے آئی، بوڑھی خاتون. سرکار ان سے ملاقات کرے، بہت دیر تک گفتگو کیے سرکار ان سے. پھر وہ جانے لگی تو سرکار تحفے دیے. پھر دروازے تک آئے ان کو چھوڑنے کے لیے، اور پھر حضرت بلال یا کسی اور کو سرکار نے کہا کہ ان کو گھر تک چھوڑ کے آؤ. اتنا پروٹوکول کی دیا ان کو، اتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت افزائی کی. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا کو ذرا تشویش ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ بات سرکار سے پوچھنا، آخر سرکار اس ضعیف خاتون سے اتنی محبت اور اتنی الفت سے کیوں پیش آئے؟ موقع ملیں گا تو سرکار سے پوچھوں گی. تو جب ایک بے چینی تھی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کہ سرکار جب تمام چیزوں سے فارغ ہوں گی تو میں پوچھوں گی کہ بھئی یہ بوڑھی عورت ہے کون؟ تو سرکار کو پلٹ کے دیکھے، سرکار جو ہے آرام فرما رہے تھے، سرکار لیٹے ہوئے تھے، استراحت فرما رہے تھے سرکار. تو پلٹ کے دیکھے تو ایسا محسوس ہوا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو کہ سرکار گہری سوچ میں ہے. جیسا کوئی آدمی کسی سوچ میں مبتلا ہو تو علانیہ معلوم ہے تمام کہ بھئی یہ بڑے فکر مند ہے، گہری سوچ میں ہے. تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سرکار کے پیر دباتے ہوئے پوچھے، حضور یہ آپ اتنی گہری سوچ میں کیوں ہیں؟
اتنی گہری سوچ، کس سوچ میں ہے یہ رسول اللہ؟ اور وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ وہ بوڑھی عورت کے ملنے کے بعد آپ اتنی گہری سوچ میں چلے گئے، تو یہ کون تھی وہ بوڑھی عورت؟ تو سرکار نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلی تھی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آتی تھی مکے میں، اور سیدہ ان سے کافی دیر تک بات کرتے تھے، اور پھر انہوں جب جاتے تھے تو ان کو تحفے دیتے تھے، ان کا اتنا خیال کرتے تھے۔ وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی ہے۔ تو بتائیے سرکار سہیلی کا جب اتنا خیال کر رہے ہیں تو ہمیں امید ہے سرکار کی ذات کی رحمت پر، شفاعت پر سرکار ہم پر بھی نظر کرم فرمائیں گے، کیونکہ ہم بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر پاک کر رہے ہیں۔ اس لیے کرنا، اب فاتحہ دلائیں گے نہیں دلائیں گے 10 رمضان کو؟ ہاں اب سمجھ لو۔ ایک مرتبہ آپ اکثر ذکر کرتے تھے، بعض وقت ایسا ہوتا تھا ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گوشت وغیرہ لا کے دیتے، کہتے اس کو صاف کرو، اور عائشہ اس کا شوربہ زیادہ بنا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا حضور یہ زیادہ شوربہ کیوں بنانا، کوئی دعوت ہے کیا، مہمان آ رہے کیا؟ تو بولے مہمان نہیں آ رہے ہیں، مدینے میں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلیہ آئی ہوئی ہے، ان کو میں شوربہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو جب یہ زیادہ ذکر ہونے لگا، ہر وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ جرت کی، ایک سوال کیا سرکار سے، ایک فطرتی بات ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو خوبصورت جوان بیویاں دی ہے، پھر آپ یہ جو ہے نا ایک ضعیف خاتون کا ذکر کیوں کرتے ہیں آپ؟ سرکار جلال میں آ گئے، کیا محبت ہے، سرکار کو جلال آ گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اختیار کیے، اور اس کے بعد سرکار نے کہا اے عائشہ تم خدیجہ کے معاملے میں مجھے تکلیف مت دو، اور سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ حیرت زدہ ہو گئے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور سرکار نے فرمایا کہ خدیجہ وہ شخصیت کا نام ہے جب سارے لوگوں نے میں جھٹلایا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی، اور خدیجہ سے میرے کو اولاد ہے، اور خدیجہ نے اسلام کے لیے پیسہ خرچ کیا، انہوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے کہ میں ان کے سلوک کو بھلا نہیں سکتا، اور آئندہ سے خدیجہ کے معاملے میں مجھے تکلیف نہیں دینا۔ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہہ رہے ہیں جس سے سرکار بے پناہ محبت رکھتے تھے، اس کے باوجود بھی ام المومنین سیدہ خدیجہ کو یاد کر کے حضرت عائشہ کو یہ جملہ کہنا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ کا سرکار کے پاس کتنا اونچا مقام ہے۔ اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں، اس لیے فاتحہ دلاتے ہیں۔ اب یہ عشق والے ہی سمجھ سکتے ہیں، یہ ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ایک ہی بیٹی تھی، یہ بیماری ہے، یہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم۔ اس لیے میں بولتا ہوں یہ رافضیوں کے پاس، یہ تفضیلیوں کے بعد نہیں بیٹھنا۔ یہ رافضیوں میں ان لوگ کہاں بولتے ہیں صرف سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ کی صاحبزادی ہے، ایسا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی اولاد ہوئی وہ ام المومنین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہی ہوئی۔ آپ کی پہلی صاحبزادی ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا، دوسری صاحبزادی ہے حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا سرکار کی بیٹی، تیسری صاحبزادی ہے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا،
चौथी साहिबजादी हैं हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सैयदे कायनात, जिनसे सारी नस्ल सैयद चली है। ये कितना बड़ा एहसान है खदीजा कुबरा का, हजरत फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का। आप बताइए, आप समझिए कि कितना मुकाम बुलंद है, आला है। और आप हजरत खदीजा कुबरा मौला अली की सास हैं और हजरत उस्मान गनी की भी सास है। समझो, मौला अली अलैहिस्सलाम की भी सास है, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी सास है। और हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन इसलिए है कि हजरत खदीजा कुबरा की साहिबजादी हजरत उम्मे कुलसुम सलाम अलैहा, हजरत रुक़िया सलाम अलैहा आपके निकाह में रही है। तो ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कुबरा की शान, रहमत, बरकतें, आला मुकाम है। इसको हमेशा अपने पेश नज़र रखना और उनको मानना, उनकी सारी साहिबजादियों को मानना, ये अहले सुन्नत जमात का तरीक़ा है। समझ गए? सरकार की 4 साहिबजादियाँ हैं उनसे, और 2 साहिबजादे हैं। एक हजरत कासिम जो छोटे पन्हे में विसाल करे, एक हजरत अब्दुल्ला जिनको ताहिर कहा जाता है, वो विसाल करे। तो 2 साहिबजादे हुए और 4 साहिबजादियाँ सरकार की, हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़िया, हजरत उम्मे कुलसुम, हजरत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम। समझे? ये है अहले सुन्नत का तरीक़ा। कहीं भी जाके बैठ जाएंगे, उन्हें कुछ बोल देंगे, इन्हें कुछ बोल देंगे, आपका दिमाग खराब होगा तो बरकतें चली जाएंगी, रहमतों से दूर हो जाएंगे। इस वास्ते सुन्नियों में बैठो, सरकार के चाहने वालों में बैठो, ज़रा लुढ़केंगे ये कैसा वो कैसा, तो क्या क्या की तब्दीलियाँ कर दिए हैं आपका जहन बिगाड़ने के लिए। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कुबरा, जब हजरत कासिम जो सबसे पहले शहजादे हैं सरकार के, जो उम्मुल मोमिनीन खदीजा कुबरा से तवल्लुद हुए, तो उनका विसाल हो गया। तो एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने सरकार से कहा, हुजूर कासिम का दूध मेरे पास है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कासिम का दूध रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मेरे पास दूध है। काश अल्लाह तबारक व तआला मुझे इतनी मोहल्ला देता कि मैं कासिम की अय्याम रज़ात पूरी कर देती। तो सरकार ने फरमाया, ए खदीजा कुबरा, तुम फिक्र मत करो, इस बारे में गम मत करो, कासिम को अल्लाह ने जन्नत में दूध पिला रहा है, वहाँ इंतज़ाम अल्लाह ने किया है। और अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे बेटे की आवाज़ अभी सुना देता हूँ। देखिए सरकार का अख्तियार, समझे? ये मक्के की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, सरकार बोल रहे अगर तुम चाहो तो अभी तुम्हारे बेटे की आवाज़ में सुना देता तुम्हारे को, मगर यहाँ आप ठहर के समझो बात को। मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो समझो बात। आपको सुन रहे, कान इधर है, हाँ इधर उधर तो नहीं देख रहे ना, रोज़ा तो नहीं लग रहा ना, तो सुनो कान लगा के, पूरी तवज्जो के साथ सुनो। आप मोहब्बत वाले बैठे हुए हैं, सुनो। सरकार ने कहा मैं आवाज़ सुना देता हूँ, मगर ईमान हज़रत खदीजा कुबरा का देखो, सरकार पर यकीन कामिल देखो, सरकार पर एतमाद देखो, सरकार दो आलम शासन से वाबस्तगी देखो, सरकार पर कैसी जान निसारी थी, सरकार की बात को कैसी मानती थी। ये तवज्जो चाहता हूँ मैं आपकी। ऐसा एतमाद, ऐसा यकीन था। आपने कहा सरकार सुनाने की क्या जरूरत है, आपने कह दिया बस यही में काफी है। इसका नाम है ईमान। समझे? खाली वो सरकार दिल में कब है कि नहीं की, अरे ईमान का क्या तेरी नमाज खराब तू खराब। हाँ, सरकार का अदब करना, ये भी करे तो चलता, वो भी करे तो चलता। सरकार बोले मैं आवाज सुना देता तो बोले नहीं, आपकी बात पे एतमाद है, आप पर ईमान लाई हूं मैं, आप जो बोले बोल दिए बस। ये ईमान रखो, इसी को ये ईमान अहले सुन्नत बात के पास है। इसलिए हम सरकार के इल्म गैब के खाली हैं। इसलिए हम या रसूलल्लाह कहते हैं। हमारा ये यकीन है कि हम या रसूलल्लाह यहाँ बैठ के जामे मस्जिद अफजल में कहते हैं, सरकार मदीने में रह के हमारी आवाज़ को समाअत फरमाते हैं। ये है
ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا. یہ بات اور ایک بھی نوٹ کر لیجئے اور اس پہ بھی توجہ آپ کی چاہتا ہوں میں. جب حضرت جبریل آتے تھے تو ذرا تھوڑا وہ تھا کہ یہ جبریل ہی ہے یا کون ہے کیا ہے. تو سرکار سے ایک مرتبہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ نے فرمایا سرکار جب جبریل آئے تو مجھے اشارہ کیجیے. تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے. یہ بات آپ کو کوئی بھی نہیں سنا تھا, سن لو. ہاں ہاں سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا جب جبریل آئے تو جیسے ہی حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ جبریل حاضر ہے دربار مصطفیٰ میں تو آپ نے سر پہ سے پلو ہٹا لیا. تو جبریل چلے گئے. پھر سر پہ پلو آ گئے تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے کہا ہاں یہ حقیقت میں جبریل ہے. اگر کوئی اور چیز ہوتی تو میں سر پہ پلو بھی ہٹاتی تو رہتی تھی وہ, لیکن یہ فرشتہ ہے, ناموس سے اکبر ہے جو آ رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ٹوپی پہنو بابا. رحمت سے دور آتے, رحمت کے فرشتے نہیں دیکھتے تمہارے کو. اب سمجھ میں آئی بات ٹوپی پہننے کی. ہاں بولے تو لوگ آج کل باہر جا کے ان شرٹ کر کے ٹانگا چلے کے ٹوپی ہے جل جا کدھر. اس واسطے میں بتاؤں ٹوپی پہنو, اپنے بھائیوں کو بولو, اپنے بھائیوں کو رحمت کی طرف بلاؤ. اب یہ رحمت کی دعوت ہے. دیکھیے کہ رحمت کے حضرت جبریل چلے گئے واپس تو پتہ چلا کہ ادب سے رہنا چاہیے اور اپنے سر کو ڈھانک کے رہنا چاہیے ایسی محفلوں میں آئے. تو یہ شان و مرتبت ہے حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سرکار جن سے بے پناہ محبت کرتے تھے, ان کا ذکر کرتے تھے. تو خدیجہ کبریٰ کا ذکر کرنا رسول پاک کی سنت ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر انتہائی اختصار کے ساتھ کروں گا کہ یہ بات اپنے کافی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کو کہ سرکار فرمائے تم جنتی عورتوں کی سردار. اور فاطمہ جس سے ناراض ہو جاتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. اور سرکار نے یہ بھی فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے اور فاطمہ کو جو ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا تمام سیدوں کی غوث و خواجہ کی بھی دادی ہیں. اس لیے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا. ہماری 3 رمضان مبارک کو آپ کا وصال مبارک ہوا تو میں حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ محترمہ کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی, اس میں ہی کافی. لیکن حضرت فاطمہ سے عقیدت اور محبت رکھنا ایمان ہے. جو حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت نہیں رکھتا, ہر ایمان والے کو لازمی ہے ایمان کی بقا کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ سے محبت رکھے اور ان کے شہزادوں سے محبت. ان کا اتنا بڑا کارنامہ ہے. ان کے شہزادے کون ہیں؟ امام حسن علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام جنہوں نے دین کی قادر شہادت کو قبول فرما لیا. آج دین قائم ہے تو ان کے شہزادوں کی وجہ سے قائم ہے. یہ ہے امام حسن علیہ السلام. اس لیے آئندہ ان کے شہزادے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا ہم جشن منائیں گے. آپ ذرا تشریف لائیں گے نہیں لائیں گے؟ آئیں گے آپ لوگ تو آئیں گے. اور بھی اپنے ساتھیوں کو لائیے انشاءاللہ. شاندار پیمانے پر آئندہ امام حسن علیہ السلام کا جشن منائیں گے. اور یہ اعزاز ہے حاصل حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد امام حسن کی اولاد میں حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے. یہ خاص بات ہے. تو یہ ان لوگوں کے بڑے مرتبے بلند ہیں بھائی. ہم جو ذکر کر رہے ہیں نا اس سے ہمارے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے, ہماری نجات کا باعث ہے. اس لیے اگر فاطمہ الزہرا کی بھی اگر فاتحہ نہیں دلائے تو دلائیے, آج دلا دیجئے. پورا رمضان ان کا ہے. حضرت 10 رمضان کو خدیجہ کبریٰ کی دلائیے. 17 رمضان کو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی فاتحہ دلائیے. 20 اور 21 رمضان کو حضرت مولا علی علیہ السلام کی انشاءاللہ مولا علی کے جلسے 6 روزہ جلسے منانے کی سعادت حاصل کی جائے گی انشاءاللہ. آئندہ آپ تمام حضرات ٹھیک 11 بجے تشریف لا لیں. رمضان کے دن ہے, جلدی آنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچانے کا ہم کو موقع ملتا ہے. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں کا رمضان میں بھی اتنی محبت اور اتنی الفت کے ساتھ اور اتنی عقیدت کے ساتھ
تشریف لا رہے ہیں. آپ تمام حضرات، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات آ رہے ہیں، اجتماع میں رونق بخش رہے ہیں. اسی طرح آتے رہیے اور ساتھ دیجیے. بھائی معلومات ہو رہی کہ نہیں ہو رہی مولا؟ تو آپ آئیے، دوسروں کو بھی لانے کی کوشش فرمائیے تاکہ دین بڑھے اور دین کی سچی باتیں لوگوں تک پہنچیں. اور اعلیٰ حضرت نے خوب صحیح فرمایا، سچی ماں اور بھول گیا، سچی ماں بڑا اچھا شعر ہے ان کا. سچی ماں پہلی ماں، سچی ماں پہلی ماں، کہف امن و امان، خدمت گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام. کیا بات کہی اعلیٰ حضرت نے. کہف امن و امان، یعنی کہف کس کو بولتے ہیں؟ غار کو بولتے ہیں نا. کہف غار، اصحاب کہف ہے نا، تو کہف کے معنی غار ہوتے ہیں. تو کہنے ہیں کہ سچی ماں، ماں سچی تو حضرت خدیجہ کبریٰ ہے، پہلی ماں وہ پہلی ماں ہے. اور کہف امن و امان ہے، یعنی امن و سکون سرکار کو پہنچا تو حضرت خدیجہ سے پہنچا. خدمت گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. ان کی سرکار کی خدمت جو کی ہے ان پر لاکھوں سلام. یہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں یہ عقیدت اور منقبت کے نذرانے پیش کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس کی رحمتیں برکتیں ہم پہ نازل فرمائے. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے.